کچھ نہیں ہے. ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, معمول کا ایک چیک اپ ہوا ہے. ہم درخواست دے دیں گے کہ جو ان کے ذاتی معالج ہیں وہ بھی ان کو دیکھ لیں, لیکن ان کی صحت کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں ہے. پھر ایک اور بات چلی کہ شاید ان کو جیل میں سحری نہیں دی جا رہی یا ان کو عبادت میں کوئی خلل ڈالا جا رہا ہے, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ باتیں غلط ہیں. یہ لوگ کیوں کرتے ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں. یہ باتیں پھیلا کے ریٹنگ لینے کی آسان طریقہ ہے لوگوں کا. جی یہی ہے, لوگوں کو اشتعال دلانا, لوگوں کو مشتعل کرنا. تو یہ باتیں بالکل غلط ہیں. اگر ان کی صحت کے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو بالکل ہم آپ تک لے کر آئیں گے. ان کی بہنیں ان کو ملتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات ان کی صحت کے حوالے سے چھپائی جاتی ہے. تو اس حوالے سے بالکل آپ مطمئن رہیے. راجہ صاحب, آپ کے اپنے سیف جو ہے وہ خان صاحب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو جیل کے اندر ان کی سہولیات نہیں جا رہی, ان کو نماز نہیں دی جا رہی, تو ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. کیا ان کو کون سی ایسی ان کے پاس چیزیں جو وہاں پر ان کی چیزیں پہنچ رہی ہیں؟ دیکھیں, میں نے تو عرض کر دیا نا کہ جو میں نے آج معلوم کیا ہے, جو مجھے نظر آیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں. ظاہر ہے جیل ہوتی ہے, جیل کوئی آسان جگہ نہیں ہے. وہ قوم کی خاطر جیل میں ہیں, لیکن یہ کہنا کہ ان کو کوئی جسمانی سطح پہ کوئی دشواری ہے یا عبادت یا خوراک کے حوالے سے ہے, یہ غلط ہے. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج خان صاحب نے کوئی انتظامی معاملات جی خان صاحب نے بتائیے گا. دوسرا یہ کہ ترجمان جو ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے, کیا وجہ ہے, کیا معاملات چل رہے ہیں پارٹی کے اندر؟ باہر بھی باتیں ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ کہ لیڈرشپ کام نہیں کر رہی ہے, خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ ہے, پٹیشن نہیں کر رہے ہیں, ان کو فالو اپ نہیں کیا جا رہا. جی دیکھیں, خان صاحب نے بڑی وضاحت سے آتے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو حملہ ہوتا ہے نا لیڈرشپ پہ, لیڈرشپ کچھ نہیں کر رہی اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو چھوڑ چکے ہوئے ہیں پارٹی کو, جو بگوڑے ہیں, وہ عوام میں یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خان صاحب اس بارے میں بالکل واضح تھے کہ اس کا جواب ہم نے کیسے دینا ہے, اس حوالے سے بھی انہوں نے ہدایات دی ہیں. ان کو بالکل اپنی پارٹی سے کوئی شکایت نہیں ہے. ہم ان کو ہر چیز سے مطلع رکھتے ہیں. ہر ہفتے ان سے ملاقات, کم از کم ایک ملاقات تو ہو ہی رہی ہے. تو جو آگے کا لایا عمل ہے اس پہ کچھ بات ہوئی ہے. اور جو سیاسی ان کے جو رفقا ہیں ان سے 5 مہینوں سے ملاقات نہیں ہو سکی. آپ دیکھتے ہیں عمر ایوب صاحب آتے ہیں, صاحبزادہ حامد رضا آتے ہیں, اسد کیسر آتے ہیں, ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. تو اس حوالے سے انہوں نے واضح ہدایات دی ہیں, اور اس حوالے سے جو کچھ کمی رہی ہے ماضی میں اس کو ہم انشاءاللہ اب دور کریں گے. اور جیل کے تمام معاملات کے حوالے سے انہوں نے چودھری ظہیر عباس کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے, بشرا بی بی صاحبہ نے بھی اور عمران خان صاحب نے بھی. ظہیر عباس صاحب پہلے وکیل ان کے تھے القادر کیس میں, تو انہی کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ خالصتاً وکالتی سطح پہ اس میں سیاسی عنصر تاکہ شامل نہ ہو, کوئی باہر آ کر اپنا سیاسی قد بڑھانے کی کوشش نہ کرے. انہوں نے ان کو پیشہ ورانہ حیثیت میں یہ ذمہ داری دی ہے کہ جیل کے معاملات کے حوالے سے تمام مقدمات جو ہیں وہ دیکھیں گے. یہ ٹرمپ کیوں یوز کیا ہے, سیاسی وکلا اور غیر سیاسی؟ دیکھیں, یہ ہوا بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے اپنا سیاسی قد بڑھانے کی کوشش کی وکالت کے ذریعے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. جو وکیل ہے اس کو وکالت کرنی چاہیے. جس کو خان صاحب دیں کوئی سیاسی عہدہ اور کہیں کہ تم سیاست کرو, سیاست اسی کو کرنی چاہیے. لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ ہو گئی. انہوں نے چودھری ظہیر عباس کو جیل کے حوالے سے جو سہولیات ہیں وہ مقدمہ دیا ہے. جو میٹنگز کے معاملات ہیں ان کو بھی اب وہ دیکھیں گے. میٹنگ نہیں ہوتی اگر تو وہ مقدمہ وہ کریں گے. ہمیں اب کافی امید ہے کہ یہ معاملہ سٹریم لائن ہو جائے گا. اور نیاز اللہ نیازی صاحب جو ہیں ان کو خان صاحب کا سپوکس پرسن مقرر کیا گیا ہے. اڈیالہ کے باہر اب وہ بات کیا کریں گے. خان صاحب کی کوئی خصوصی اگر ہدایت ہوگی تو نیاز اللہ نیازی صاحب کے ذریعے آپ تک پہنچے گی. سلمان صاحب یہ بتائیے کہ فیصل چودھری کا مستقبل کیا ہوا اور مشال یوسف دئی کا کیا بات؟ دیکھیں, بشرا بی بی نے اپنے 4 جو ہیں فوکل پرسن کہہ لیں وہ مقرر کیے ہیں. نعیم پنجھوتا صاحب ہیں, جی مبشر صاحب ہیں, خالد چودھری صاحب ہیں اور رائے صاحب, جی اور رائے سلمان صاحب. ان 4 کو بشرا بی بی نے اپنا سپوکس پرسن مقرر کیا ہے. خان صاحب نے نیاز اللہ نیازی صاحب کو کیا ہے. جیل کے مقدمات میں نے عرض کر دیا چودھری ظہیر عباس دیکھیں گے. تو یہ ہے ٹیم. فیصل چودھری صاحب بہت ساری پٹیشنز لے کے چل رہے ہیں, تو آپ ان سے اختیارات واپس لیں؟ جی, ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام پٹیشنز جو ہیں چودھری ظہیر عباس کے حوالے کر دیں. سلمان صاحب یہ بتائیے گا, جو آپ کا اپوزیشن الائنس بن رہا ہے اس میں ابھی تک مولانا فضل الرحمان شمولیت نہیں اختیار کر چکے ہیں,
اب خبریں یہ آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے گارنٹی مانگی ہے آپ جو لیڈرشپ باہر ہے اور عمران خان جو جیل میں ہے کہ ہمیں اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ جو فیصلے ہیں وہ اپوزیشن اتحاد کی قیادت کرے گی نہ کہ عمران خان کریں گے. اس پر کوئی بات ہوئی ہے خان صاحب سے؟ نہیں دیکھیں، اس پہ ہوئی ہے میری بات اتحاد کے حوالے سے، الائنس کے معاملات کے حوالے سے. وہ میں ظاہر ہے پوری بات تو نہیں کروں گا، وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم عزت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس الائنس کا حصہ ہوں. ان سے کیا گفتگو کرنی ہے وہ خان صاحب نے ہدایات دی ہیں. انشاءاللہ ہم مثبت انداز میں آگے چلیں گے. کیا بیرسٹر صاحب نے جو غیر جمعرانہ بیان دیا ہے پارٹیوں کے اس بیان کے حوالے سے کوئی بات کچھ کرے گی کیا ان کے خلاف؟ جی میں نے پشاور میں وقاص اکرم صاحب جو ہمارے سیکریٹری انفارمیشن ہے ان سے کہا ہے کہ اس بارے میں وہ پوچھیں کہ یہ بیان کیوں دیا گیا. ان کا جواب آئے گا تو آگے دیکھیں گے. بہت شکریہ جی. بڑی